السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم کی آیت سورہ اعراف 8واں سپارہ 31 نمبر آیت 10 نمبر رکوع۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اور آخر میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ تم جب بھی میرے حضور سجدے کے لیے مسجد آؤ، جب بھی میرے حضور سجدے کے لیے مسجد آؤ تو زینت کے لباس کو اختیار کرو، خوب تیار ہو کر، خوب خوشبو لگا کر، خوب جو تمہارے پاس نئے اچھے زیب تن کرنے کے لیے ملبوسات کپڑے ہوں ان کا استعمال کر کے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ بہترین کپڑوں کے ساتھ میرے گھر میں میرے حضور سجدے کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم، مقصود، تفسیر اور ترجمہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین مزین ہو کر اپنے حضور آنے کا حکم دیا ہے، اور ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی نہ کسی بچی کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ دوپٹہ، عبایا، اسکارف، سر کا ڈھکنا یہ لباس کا حصہ ہے، اور نہ کسی مرد کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے۔ یہ مضمون کہاں سے چلا، یہ کیسے آہستہ آہستہ پروان چڑھتا چلا گیا، مضمون میں کہیں آ جائے گا۔ اس وقت تو صرف اتنی سی بات ہے کہ مضمون کا جب یہ حصہ، لباس کا جب یہ حصہ ختم ہونا شروع ہوا تو پھر ضرورت پڑی یہ بتانے کی، سمجھانے کی کہ عورت کے لیے، بچی کے لیے، مستورہ کے لیے دوپٹہ، سر کا ڈھکنا اس کے لباس کا حصہ ہے، اور مرد کو بتانا پڑا کہ ٹوپی تمہارے لباس کا حصہ ہے، کیونکہ دونوں ہی سروں سے اڑ گئے ہیں، دونوں ہی سروں سے غائب ہو گئے ہیں، اس لیے دونوں ہی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ دونوں کے لیے لباس کا حصہ ہے، دونوں نے ہی احتجاجاً سر سے دور کر دیا ہے دوپٹے اور ٹوپی کو، اور جب سے شروع ہوا ہے اس کے بعد سے بتدریج بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، اور اسے لباس کا حصہ ماننے جاننے کو تیار نہیں۔ جیسے ہم نے شادی کو کان پکڑ کر دین سے باہر نکال دیا ہے، جیسے شادی بیاہ کو کان پکڑ کر دین سے باہر نکال دیا ہے، جیسے ہم نے سچ کو کان پکڑ کر تجارت سے باہر نکال دیا ہے، جیسے ہم نے مروت کو، احساس کو کان پکڑ کر معاشرے سے باہر نکال دیا ہے، ایسے ہی ہم سب نے ٹوپی اور دوپٹے کو بھی کان پکڑ کر لباس سے باہر نکال دیا۔ اب جو چیز باہر نکل جاتی ہے، اس لیے کہ تخریب آسان ہے، تعمیر بہت مشکل ہے۔ گناہ بہت آسان ہے، بدعت بہت آسان ہے، معصیت بہت آسان ہے، خواہشات بہت آسان ہے، جھوٹ بہت آسان ہے، فرما برداری، نیکی، بھلائی، سچ، اچھائی بہت مشکل ہے۔ تخریب آسان ہے، تخریب تو 1 منٹ کا کام ہے، کسی بھی کام کو تہس نہس کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 60 سالہ تعلقات کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، کتنی قیمت دی ہوگی، کتنی محنت کی ہوگی، ایک دفعہ گالی دے دیجئے وہ 60 سال زمین پر آ جائے گی۔ آئندہ نہیں ملنا، کہا یہ بدتمیز آدمی گالی دیتا ہے، کہا جی 60 سال پورا، کہا دفعہ کرو یہ 60 سال کے تعلق کو، ایک دفعہ گالی اوئے توئے ہو جائے۔ تو تقریب تو اتنی آسان ہے، اور دوبارہ
شاید اگلے 60 سال لگ جائے اسے ایوریج کرنے میں، کہ جو پرانے تعلقات بحال ہو جائے، معافی تلافی دنیا جہان کے مسائل، کہ نہیں بھائی دیکھو یہ سمجھ تو گالی کیوں دی تم نے، تمہارے اندر گالیاں بھری ہوئی ہیں، تمہارے اندر بد اخلاقی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا 60 سال کے تعلقات میں. تو تخریب آسان، تعمیر بہت مشکل. تو کیونکہ تخریب ہو گئی ہے، مرد کے سر سے ٹوپی اتر گئی، عورت کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، تخریب تو یوں ہو گئی. اب تعمیر کے لیے سالوں لگیں گے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. تو بھائی جیسے ہم نے اسے پہلے کان پکڑ کے باہر نکال دیا ہے، اب پیر پکڑ کر واپس لانا پڑے گا، اور یہ مشکل کام ہے. کان تو آدمی طاقت کی بنیاد پہ پکڑ لیتا ہے، لیکن اتنی تواضع کس میں کہ ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے واپس لے کر آئے کہ بھائی ٹوپی آپ کی مہربانی، دوپٹہ آپ کی مہربانی، حیا آپ کی مہربانی ہے، مروت آپ کی مہربانی ہے. اب مشکل ہو گیا، لیکن کوشش جاری ہے، کوشش ہے. آپ ہم مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے، بار بار یہ چیزیں کانوں میں آئیں گی. تو بھائی ٹوپی لباس کا حصہ ہے. آپ علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے لیے کبھی کہیں اور مضمون کتابوں میں نہیں ملتا کہ مسلمان سے کہو ٹوپی پہنا کرے، عورت سے کہو کہ وہ سر ڈھکا کرے، دوپٹہ پہنا کرے، اس لیے کہ لباس کا حصہ ہے. جیسے باقی جیسے دو کپڑے لباس کا حصہ ہیں مرد عورت کے لیے، ایسے ہی دوپٹہ بھی، سر ڈھکنا بھی لباس کا حصہ ہے. ادھر عورت نے اتار دیا، ادھر مرد نے اتار دیا، کمپٹیشن، تقابل، مقابلے کی بنیاد پر، اچھا ایسا تو یوں، ایسا تو یوں، دونوں چیزیں گئیں. تو ایک تو لباس کا حصہ ہے. پچھلے مضمون سے متعلق دو باتیں، پھر آگے مضمون کی طرف آتے ہیں. پچھلا مضمون یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سر ڈھکنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سر ڈھکنا، آپ علیہ السلام کو محبوب سر ڈھکنا، آپ علیہ السلام کی زندگی سر ڈھکنا، آپ علیہ السلام کے دن اور رات سر ڈھکنا، آپ علیہ السلام کی قضا حاجت کے موقع پر بھی سر ڈھکنا، آپ علیہ السلام کے آرام فرمانے پر بھی آپ علیہ السلام ٹوپی پہن کر سوتے تھے، ٹوپی پہن کر سوتے تھے. احادیث میں آتا ہے سرما ساتھ رکھتے تھے، مسواک ساتھ رکھتے تھے، ضروریات کی چیزیں ساتھ رکھتے تھے، اور ایک باؤل، اس میں جس زمانے میں باہر بہت زیادہ خوف و خطر تھا، موذی جانوروں کا بھی اور موذی مشرکین کا بھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیالہ بھی ساتھ رکھتے تھے اپنے بستر کے تھوڑا سا قریب، تھوڑا سا دور، جس میں رات کے اندھیرے میں جب ضرورت پڑتی پیشاب کی تو اس میں پیشاب کرتے کہ باہر جانے کا خطرہ ہے، اس لیے جان کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر ہی، پھر صبح اسے پھینک دیا کرتا تھا. یہاں تک کہ ضروریات کی ساری چیزیں. لیکن ٹوپی کو اتار کے سرہانے نہیں رکھتے تھے، ٹوپی پہن کر سوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ دونوں فرماتے ہیں ٹوپی، مرد کا سر ڈھکنا، ٹوپی پہننا زینت، ٹوپی حفاظت، ٹوپی برکت، ٹوپی حسن، ٹوپی ترقی. یہ اللہ کے نبی اور خود اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام 14 سال پہلے ارشاد فرما دی. جب ہمارے زمانے میں یہ ٹوپی کا مسئلہ شروع ہوا، مضمون اس لیے اس کو اتنا شدت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کہنے کی ضرورت پڑی کہ نہ یہ ہمیں اس کی ابتدا معلوم ہے اور نہ ہمیں اس کا اینڈ معلوم ہے کہ ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. سر ننگے کرنے کے بعد، مرد اور عورت کے سر ننگے ہو جانے کے بعد اب اینڈ کیا ہے، ہونا کیا ہے اس کا، اور یہ شروع کہاں سے ہوا ہے. تو یہ دو باتیں پچھلے مضمون سے متعلق ہیں، یہ دو باتیں پچھلے مضمون سے متعلق ہیں. میرے بھائیو، ضمناً پھر شاید بات ذہن میں رہے نہ رہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کی ابتدا بھی معلوم ہو. ایسا نہ ہونا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو اسے ایزی لے رہے تھے. میڈیا سے پہلے بھی فحاشی تھی، میڈیا سے پہلے بھی طوفان بدتمیزی تھا، بد اخلاقیاں تھیں، بے پردگی تھی، سب کچھ تھا، لیکن چھپ کر تھا، لیکن شرمندگی کے ساتھ تھا، لیکن اس پر کوئی مونچھوں کو تاؤ نہیں دیتا تھا، لیکن اس پر کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا. چھپ کر یہ سارے کام تھے. میڈیا نے 1000 گنا زیادہ لوگوں کو جری کر دیا، بے شرمی پر، بے غیرتی پر، بے حیائی پر، بے پردگی پر. میڈیا نے اس حرام کاریوں کو بزنس بنا دیا. تھا پہلے بھی، لیکن آہستہ آہستہ میڈیا نے جری کر دیا. اب وہی چیزیں جو آدمی چھپ کر کیا کرتا تھا، اب علل اعلان اور پیسے لگا کر اور بزنس کو انٹروڈیوس کروا کے کر رہا ہوتا ہے. چاہے وہ فیشن شو ہوں، چاہے وہ دنیا جہان کے مسائل ہوں،
اب وہ ساری چیزیں شرفا کیا آ گئی. میڈیا سے پہلے بھی تھیں لیکن چھپ کر تھیں, ندامت کے ساتھ تھیں. پتہ چل جائے تو معاف کرنا, کسی کو بتانا نہیں, مجبوری ہے. لیکن اب کہ اگر آپ کو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آ جائیے اس بغیرتی بے شرمی کے لیے. اب میڈیا نے آدمی کو جری بنا دیا. تو میرے بھائیوں بالکل اسی طرح سر سے ٹوپی کا مرد کا اور سر سے دوپٹے کا عورت کا اترنا, یہ کو ایجوکیشن سے پہلے شرمندگی کے ساتھ تھا. اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن سے پہلے, اختلاط والی تعلیم سے پہلے آدمی محسوس کرتا تھا ہے تو غلطی. اب تقابل ہے کہ بھئی مجھے تقابل, اس لیے کہ قریب آ گئے نا, بچہ بچی, لڑکا لڑکی, مرد عورت قریب آ گئے. کہا مجھے تمہارے بالوں کا حسن چاہیے, مجھے دوپٹہ نہیں چاہیے. کہا مجھے بھی تمہارا سر ننگا چاہیے. اب یہ تقابل ہو گیا ہے, اور یہ وہیں سے بیماری اور وہیں سے عذاب شروع ہے. اور اب یہ عذاب بہت زیادہ محنت کے بغیر ختم نہیں ہوگا. ٹوپی کا کام ختم ہو گیا. کہا مجھے تمہارا ابایا نہیں چاہیے, مجھے تمہارا حجاب نہیں چاہیے. کہا مجھے بھی تمہارا چہرہ صاف چاہیے. کہا ٹھیک ہے, تم بھی اور میں بھی. داڑھی بھی گئی, عورت کا ابایا گیا, مرد کی داڑھی گئی. یہ ایک تقابل ہے, تقابل, کمپٹیشن ہے. یہ مسجد ہے اس لیے مجبوراً یہاں رک جائیے, ورنہ معاملہ روکا نہیں ہے. ٹوپی اتری ہے اور چہرے صاف ہوئے ہیں, مرد اور عورت کے چہرے کھل گئے ہیں. مرد کا چہرہ داڑھی اتار کے, عورت کا چہرہ حجاب اتار کر, معاملہ رکا نہیں ہے, مسجد نے روک دیا ہے, ورنہ معاملہ چل رہا ہے اور چل رہا ہے. تو یہ صرف میرے بھائیوں ٹوپی نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے. یہ ابتدا ہے. کوئی ٹوپی پہ رک گیا ہے, کوئی داڑھی پہ رک گیا ہے, کوئی شرمگاہوں پہ رک گیا ہے, کوئی ڈوب گیا ہے, کوئی کہیں آ کر رک گیا ہے. یہاں تک تو چلنا شاید قابل قبول و ایمان کے لیے. جب آدمی کندھوں سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا تو پھر تو ایمان سے بھی فارغ ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی ٹوپی کے بغیر کا عادی ہے, کوئی بغیر داڑھی کے عادی ہے, اور کوئی بغیر حیا کے عادی ہے. اسٹیٹس ہے ہر آدمی کا. تو اسے میں اور آپ معاشرے میں صرف ٹوپی نہ لیں. تو بھائی یہ کو ایجوکیشن کے بعد زیادہ وبا عام ہوئی ہے, کمپٹیشن زیادہ آ گیا ہے. اس لیے کہ عورت کہتی ہے میرے بالوں کا حسن سر ننگا کر کے, مرد کہتا ہے میرے بالوں کا حسن ٹوپی میں کیسے پتا چلے گا. ٹوپی اتارنے اور نہ پہننے والوں کا یہ ایم ہو یا نہ ہو, بنیاد یہی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے کریڈٹ کارڈ لے لیا ہے اور میں اس کی 22 دن, 25 دن, 40 دن, 45 دن, 50 دن کے اندر پے کر دیتا ہوں, پھر بھی گناہگار ہوں. فتویٰ ہے پھر بھی گناہگار ہے. کہا 20 سال سے کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں, ایک دفعہ بھی میں نے سود نہیں دیا, لیکن 20 سال سے میں ان کا کسٹمر ہوں. میں نے سگنیچر کیے ہیں کہ جب بھی یہ تاریخ اوپر نیچے ہوگی تو میں آپ کو سود کا دیندار ہوں, میں آپ کا سودی کسٹمر ہوں. اس کے لیے سود دینا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جب آپ نے 47 کنڈیشنز پر سائن کیا تھا تو اس میں ایک کونے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آج سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے سودی کسٹمر بن گئے ہیں. اور اسی پر گفٹ آ رہے ہیں کہ ایک اور بڑھ گیا, ایک اور داڑھی والا, ایک اور ٹوپی والا, ایک اور مولوی صاحب, ایک اور مفتی صاحب, ایک اور فلاں صاحب. تو میرے بھائیو آئیے مضمون کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو سوجھ بوجھ, صحت, جان, مال, قوت عطا فرمائی ہے. ابھی وقت ہے آ جانے کا, سمجھ لے گا. تو بھائی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کچھ تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ ممبر سے امام کا, مفتی صاحب کا, قاری صاحب کا, مولوی صاحب کا صرف اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی ایسے کر لیں. اس کو پھر اپلائی کیسے کریں گے؟ یہ فطرتی اور نیچرل ایک مسئلہ ہے. دین کیسے عمل میں آئے گا, دین کیسے قابو میں آئے گا, اور کیسے یہ فزکس ہیں کہ دین کب قابو میں آتا ہے اور دین کب نکل جاتا ہے. تو ہم دین کو دھکا دینے والے لوگ مسلمان نمازی ہیں یا دین کو قابو کرنے والے؟ اس فارمولے کے بعد, پرنسپل کے بعد شاید بات سمجھ میں آ جائے. 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک امام ہے, ایک عوام ہے, ایک اسٹاف ہے, ایک انتظامیہ ہے. سب کے اپنے اپنے دائرے ہیں. جب جو اپنے دائرے میں کام کرے گا وہ سسٹم کا حصہ بنے گا, شرعی, اخلاقی, قانونی.
جو اپنے دائرے میں رہ کر کام نہیں کرے گا وہ سسٹم و نظام کا حصہ نہیں بنے گا. نہ اللہ کیا، نہ رسول کیا، نہ دین کیا، نہ شریعت کیا، نہ قانون کیا، نہ کتابوں میں اور نہ لاء میں. ہر آدمی اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے گا تو دین مضبوط اور مستحکم رہے گا. ہو کیا رہا ہے یا اس وقت ہو کیا گیا ہے؟ امام کی ذمہ داری اطلاع کر دینا ہے بس. باقی کام، ایک طاقت ہے عوام کی، ایک طاقت ہے اسٹاف کی، ایک طاقت ہے انتظامیہ کی. عوام اپنی کثرت سے یہ بات کو منوائے گی، اسٹاف اپنی عظمت سے کہ بھائی دیندار لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ایک اذان دیتے ہیں، ایک نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ایک نکاح پڑھاتے ہیں، یہ سارے نیک لوگ ہیں، مسجد میں رہتے ہیں. وہ عظمت سے اپنی بات کو منوا لے گا اور انتظامیہ اپنی حیثیت سے منوا لے گی. یہ ایک سرکل ہے، یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے. یہ نظام آپ کہیں باہر سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آج کوئی نئی معلومات آپ مسجد سے سن رہے، ممبر سے سن رہے. کہاں پڑھ لی ہوگی، کہیں کوئی آرٹیکل پڑھ لیا ہوگا، کسی نے بتا دیا ہوگا، کسی نے سمجھا دیا ہوگا تو جمعے کا بیان میں ٹرکا دیا ہے. دین قابو میں آئے گا ان چاروں کی بنیاد. امام نمائندہ ہوتے ہیں تین لوگوں کا. اسٹاف کا نمائندہ ہے امام، عوام کا نمائندہ ہے امام، انتظامیہ کا نمائندہ ہے امام. نمائندے کا کام کیا ہے، باقی لوگوں کا کام کیا ہے؟ نمائندے کا کام یہ ہے کہ یہاں سے اعلان کر دے کہ بھائی باہر پارکنگ میں آپ کی مہربانی سلیقے طریقے سے گاڑیاں کھڑی کریں، یہ محلہ ہے، لوگ ہیں، بھائی واش روم، باتھ روم، وضو خانہ ذرا سلیقے طریقے سے استعمال کریں. صرف اعلان. بھائی صفوں کو برابر کر لیجئے، اور بھائی پہلے آنے والے پیچھے نہ بیٹھیں، آگے بیٹھ جائیں، اور بھائی اگر بعد میں آنے والے ہوں وہ کندھے نہ پھلانگیں، اور بھئی ایسے کر لیں اور ایسے نہ کریں، اور بھئی ٹخنے ننگے کر لیں اور سر کو ڈھک لیں. یہ امام خالی انفارمیشنز دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. یہاں سے جو بات جا رہی ہے کہ بھئی دین کا حصہ ہے، معلومات آ گئی، بس. اس سے زیادہ اپلائی کروانا امام کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے کہ امام آپ کا نمائندہ ہے، آپ نے جس کو نمائندہ بنایا ہے. ہم باہر نہ روئیں، حکومتوں میں نہ روئیں، ہم باہر کی زندگی میں نہ روئیں. ہمیں تو اندر کی زندگی میں اتنے فقدان، اتنی لیکیج، اتنے سوراخ نظر آتے ہیں کہ اندر کی زندگی کو بولنے کا سوائے اس کے کہ پریشان ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. ہم باہر کیا رو رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جسے نمائندہ بنایا، آپ کیا کر رہے ہیں اپنے نمائندے کے ساتھ؟ امام کا کام صرف ذمہ داری ہے کہ بھائی ٹخنے ننگے کر لیجئے. انفارمیشن. یہ کبیرہ گناہ کے لیے مسجد میں روزانہ اعلان ہوگا، خلاف سنت کے لیے ہر نماز میں اعلان ہوگا کہ لوگوں اللہ کے گھر میں آئیں، خلاف سنت مت آئیں. لوگوں اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں، کبیرہ گناہ کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. لوگوں باہر آئیں، بد اخلاقی نہ کریں، گاڑی غلط پارک نہ کریں. لوگوں فضول خرچی نہ کریں، وضو میں فضول خرچی نہ کریں. لوگوں صف بندی کریں، ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دل اللہ ٹیڑے میڑے کر دے گا، نفرتیں، عداوتیں، بغض پیدا کر دے گا اگر صفیں ٹیڑھی ہو. یہ روزانہ اعلان کرنے کی چیزیں امام نے ایک دفعہ بتا دیا، میرے اور آپ کے کان میں پڑ گئی. اب اگلا سبجیکٹ ہے عوام کا. عوام کثرت سے منوا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے غلط گاڑی کھڑی کی، ایک نمازی آیا، بس صاحب آپ کی مہربانی ذرا گاڑی سیدھی کر لیں، یہ پیچھے والی گاڑی والا کیسے نکالے گا اسے؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی جلدی، پھر کیا کرے گا؟ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے. اگلے جمعے کو آئے گا تو مسلمان انسان بن کر آئے گا، ورنہ کہیں اور جائے گا. عوام نے اپنا کام چھوڑ دیا، کہا یہ مولوی صاحب کا کام ہے. وضو خانے میں پانی نہیں ہے، مولوی صاحب جانے. واش روم باتھ روم کا مسئلہ، امام صاحب جانے. صفیں سیدھی کروانا، امام صاحب جانے. ٹوپی پہن لو بھائی، امام صاحب جانے. ٹخنے ننگے کر لیں، امام صاحب. ارے بھائی میں اور آپ سب مسلمان نہیں ہیں کیا؟ سارے کام امام صاحب کے رہ گئے، سارے کام امام صاحب نے کرنے. ایک آدمی جلدی آتا ہے، ایک آدمی تاخیر سے آتا ہے، لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آتا ہے. عوام اگر نہیں روکے گی تو اس کا مقصد عوام کا دین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی دیر سے آ رہا ہے، لوگوں کے درمیان چلتا ہوا آ رہا ہے، آگے تک پہنچ رہا ہے، اسے کوئی نہیں روک رہا، اس لیے کہ دین کے ٹھیکیدار صرف امام صاحب ہیں. وہ روکیں گے تو روک دیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت روکنے کی؟ اگر ایک آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، دائیں والا بھی اسے کان میں کرے، آپ کی مہربانی، بھول گئے، کوئی بات نہیں. نئے آدمی ہیں، کوئی بات نہیں. پہلی دفعہ ہے، کوئی بات نہیں. کہا نہیں آپ 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. کہا پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہا وہ امام صاحب کا مذہب ہے، یہ میرا مذہب ہے. وہ امام صاحب کا دین ہے، یہ میرا دین ہے. دائیں والا کہتا آپ کی مہربانی. عوام. بائیں والا کہتا ہے مسجد سے آ رہا تو بھئی آپ کو کئی دفعہ بغیر ٹوپی کے دیکھا، خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟
آپ مفتی تو نہیں ہیں, یا آپ کے پاس کوئی نیا فتویٰ تو نہیں ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ سب کہہ رہے ہوں گے تو وہ سب کی سن رہا ہوگا, یا مانے گا یا مسجد بدل دے گا کہ بھائی یہاں بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہو سکتی. کوئی کہتے ہی نہیں ہے, اس لیے کہ امام صاحب پیسے لیتے ہیں, امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں, امام صاحب کا دین ہے اور امام صاحب کا ہے. عوام نے اپنا کام چھوڑ دیا, متوجہ ہو گیا اسٹاف کی طرف. اسٹاف دیکھے دائیں بائیں آگے پیچھے, کئی قریب دیکھیں, پہلی صف میں دیکھیں, کہا بھی آپ کی مہربانی ٹوپی پہن کے آیا کیجئے, کیا ہو گیا آپ کو, اتنی دفعہ اعلان ہو گیا, اتنی دفعہ بات ہو گئی. اسٹاف نے دیکھا ہمیں کیا لگے اس سے, کوئی ٹوپی میں آئے, کوئی شلوار میں آئے, کوئی پینٹ میں آئے, کوئی پاجامے میں آئے, بغیر کیا ہے, ہمیں کیا لگے اس سے. اسٹاف نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی کہ بھائی صفحے ملا لیں, متصل کر لیں, آگے ہو جائے پیچھے ہو جائیں, یہاں صفحے نہ بنائیں, یہ جگہ ناپاک ہے, گندی ہے, یا نماز نہیں ہوگی, جمعے کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ گندا پوچھا یہاں پر پھرتا ہے, صاف ضرور نظر آ رہی ہے لیکن پاک جگہ نہیں ہے. اسٹاف کہتا ہے ہمیں کیا لگے, نماز پڑھو جاؤ. دوسرا متوجہ ہو گیا عمل اسٹاف کی طرف, اسٹاف نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا. اب انتظامی حرکت میں آ گئی, اس لیے کہ انتظامی اپنے دائرے میں, اسٹاف اپنے دائرے میں, امام اپنے دائرے میں, عوام اپنے دائرے میں, سب نے اپنے دائرے چھوڑ دیے. پھر آ جا کے الا بلا گردن مولا, پھر امام صاحب کے پاس سوائے اعلان کرنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے. امام صاحب بھی اگر نہ کہیں تو بھئی عوام نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا میری ذمہ داری نہیں ہے یہ, کوئی ٹوپی پہنے, کوئی کپڑے پہنے نہ پہنے, کوئی شارٹس میں آئے میرے برابر کھڑے ہو اور پیچھے والا شارٹ کی وجہ سے اس کی رانیں اس کی نظر آ رہی ہوں, پینٹ اتنی چست ہے کہ وہ سجدے میں اور پچھلا والا قیام میں, وہ نماز پڑھے یا زیارت کرے کیا کرے, کہا مجھے اس سے کیا لگے, میری نماز ہو جاتی ہے. عوام نے اپنی نماز کو ٹھیک کرنے اور دوسروں کی نماز کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ ختم کر دیا, جبکہ اللہ اور رسول نے ٹھیکہ دیا ہے. ہم اگر یہ مسائل نہ ہو تو اجتماعی احکامات کے احکامات نہ ہوں. اجتماعی احکامات پڑھتے اس لیے ہیں, اجتماعی حج, اجتماعی نماز, اجتماعی روزہ, اس لیے ایک دوسرے کی خیر خبر لے, کون دین میں کتنا اوپر کتنے نیچے, کہاں کمی واقع ہو رہی ہے. جو روش ہماری ہے یہ ہم نے اجتماعی عبادات کو ذبح کر دیا ہے. اجتماعی عبادات کا حصہ کہ اکٹھے آؤ, بیمار کو بھی پوچھو, پریشان کو بھی پوچھو, غلط کو بھی اور اچھے کو بھی اپریشیٹ کرو. اللہ کی شان اتنے بڑے مجمع میں کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں, کسی کو کسی سے کوئی تعلق, کوئی مس نہیں ہے. جو جس حال میں آئے. میرے بھائیو یہ تو ہم نے اسلام کو ذبح کر دیا ہے. اجتماعی کام ہے, امام نے اعلان کر دیا, اب اپلائی کروانا لوگوں کی ذمہ داری ہے. بھائی صف درمیان سے بنائیے, کونے سے نہ بنائیے. ایک کہے گا, دو کہیں گے, تین کہیں گے, چار کہیں گے, وہ آدمی انشاءاللہ 4 دن میں مسلمان ہو جائے گا. وہ دیکھتا ہے امام صاحب پہلی صف میں اور میں چھٹی صف میں کنارے سے پنکھے کے آگے صف بنا رہا ہوں, امام کو کیا پتا, اور اس کے ساتھ 4 اور کھڑے ہوتے ہیں, اور 4 اور کھڑے ہوتے, اسے ہمت ہوتی ہے امام صاحب غلط ہیں, ہم سارے صحیح ہیں. جب اسے پچھلی صف والا, اگلی صف والا کہے گا کیا کر رہے ہیں یہ, آپ کی مہربانی وہاں جائیے, آپ کی مہربانی وہاں چلے جائے, آپ کی مہربانی ایسا نہ کریں. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کام سیدھا ہو جائے گا. عوام نے نہیں کہا, اسٹاف کہے گا ایسا نہ کرو بھائی, آپ کو کئی دفعہ دیکھا ہے, ایسا نہ کریں, آپ صفحے یہاں نہ بنائیں, آپ کو جلدی جانا ہے, آپ اس کا انتظام کیجئے, جلدی جانے کے لیے مسجد کا نظم خراب نہ کیجئے. انتظامیہ کی طرف متوجہ ہوگی. انتظامیہ نے دیکھا بھائی یہ کام نہ امام صاحب سے قابو میں آ رہا ہے, نہ اسٹاف سے قابو میں آ رہا ہے, نہ عوام سمجھا پا رہی ہے, تو پھر اپنی حیثیت سے سمجھائیں, اپنی طاقت سے سمجھائیں. یہ دین ہے, دین میرے بھائیو, یہ امام صاحب کے فارمولے نہیں ہے, یہ قرآن حدیث ہے. یہ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. امام اس وقت اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ سب مسلمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, کہ بھائی مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے اس سے نمازیں کیسی ہو رہی ہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے دائیں بائیں بے نمازی کھڑا ہے, نمازی کھڑا ہے, سب ٹوپی پہن کے کھڑا ہے, ٹخنے ڈھک کے کھڑا ہے, مجھے کوئی اس سے لگاؤ نہیں ہے. تو آدمی دیکھتا ہے سارے کام ٹھیک ہے, امام صاحب بھی پاگل ہے خالی. ہر آدمی کہے گا پچھلا نمازی آپ کی مہربانی یہ ٹخنے تھوڑے سے اوپر کر, دائیں والا تھوڑے سے اوپر کر, بائیں والا, اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اسے معلوم ہے مجھے اللہ بھی نہیں دیکھ رہا, اس لیے وہ ایسا نہیں کرتا. لوگوں کے دیکھنے کا خیال تو بہت دور کی چیز ہے, اسے تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا, اسے کہتا بس ایک عرصے سے ایسے نماز پڑھا. اگلی اور آخری بات اس مضمون سے متعلق, آخری درجے کی بات ہے, مضمون چلے گا ابھی, آئندہ 1-2 ہفتے چلے گا. اس مضمون سے متعلق آخری بات, وہ بات یہ میرے بھائیوں, ہم پھر اگلی درخواست یہ کرتے ہیں کہ بھئی پہلی صف کی قیمت دیجئے. پھر ایک آدمی کو پہلی صف میں ہی کھڑے ہونا ہے تو پھر پہلی صف کی 9 چیزیں قیمت ہیں, 9 چیزیں, صرف 2 چیزیں ابھی عرض کر رہے ہیں, باقی 7 چیزیں تفصیل سے بعد میں آ جائیں گی. سر کا ڈھکا ہونا, ٹخنے کا ننگا ہونا, 7 چیزیں بعد میں آئیں گی. یہ 2 چیزیں, یہ پہلی صف کی قیمت ہے, 9 چیزیں. اور 9 میں سے 2 پر ابھی بات شروع کی ہے, 2 پر بھی ذکر کیا ہے. پہلی صف کی قیمت
پہلی صف کی قیمت ہے 9 چیزیں. جو اس کی قیمت ادا کرے وہ ضرور کھڑا ہو پہلی صف میں. جس کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے وہ شوق پورے نہ کرے. اس لیے کہ پہلی صف کی قیمت کیوں اور کیسے کہاں سے نکل آئی یہ بات. میرے بھائیوں، پہلی صف میں کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور پہلی صف والے کو امام بنایا جا سکتا ہے. تو جو 9 شرائط امام کی ہیں وہی پہلی صف والے کی ہیں. سب جگہ پر یہاں 85 آدمی پہلی صف میں موجود ہیں. ساری مساجد 85 نمازی نہیں ہیں پہلی صف میں، 8 10 6 5 نمازی ہوتے ہیں. میں اور آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں، جس داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں، آج بھی سینکڑوں مساجد ایسی ہیں کراچی میں جہاں پر مستقل امام نہیں ہے. جو داڑھی ٹوپی والا نظر آتا ہے سنجیدہ سمجھدار آدمی، اس قابل کی نماز پڑھا سکتا ہے، اسے آگے کر دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو کوئی پہلی صف میں دیکھ کر امام صاحب نہیں ہے، نائب امام صاحب نہیں ہے، مؤذن صاحب نہیں ہے، نائب مؤذن صاحب نہیں ہے، خادم صاحب نہیں ہے، نائب خادم صاحب نہیں ہے، کوئی نمازی تو نماز پڑھا دے، کسی کو آگے کرے. ہر آدمی کہنے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، نا میرے بس کا نہیں ہے. پہلی صف صدیق اکبر کی ہے، پہلی صف عمر فاروق کی ہے، پہلی صف عثمان غنی کی ہے، پہلی صف علی المرتضیٰ کی ہے، عبداللہ بن مسعود کی ہے، ابن عباس کی ہے، حضرت عباس کی ہے. پہلی صف عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. پہلی صف عبداللہ ابی بن کعب کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے میں کبھی صاحب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آیت بھی بتاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا ادباً خاموش ہو جاتے. بعد میں پوچھتے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ادب کی وجہ سے. کہا نہیں میں بھی انسان ہوں، بتایا کرو. کہیں آیت اگر آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے وہ حفاظ علماء فقہا کھڑے ہوتے تھے. مسئلہ ہوا فوراً فیصلہ کیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی. میرے بھائیوں، پہلی صف کی قیمت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. جب آدمی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے پھر پتہ نہیں بات ہے حقیقت ہے نہیں ہے کیا ہے. ہمارے استاد محترم، ہمارے بزرگ، ہمارے محسن مولانا زر ولی خان صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ کافی عرصہ پہلے. ان کی مسجد ہے گلشن اقبال میں، تقریباً 35 36 37 لوگ اوسطاً آتے ہیں ان کی پہلی صف میں. مسجد یوں چوڑائی میں زیادہ نہیں ہے، یوں گہرائی میں زیادہ ہے، تو 35 سے 36 38 آدمی آتے ہیں. حضرت یوں سر گھما کے دیکھتے، پھر یوں سر گھما کے دیکھتے، لوگوں سے کہتے آپ پچھلی صف میں چلے جائیے. وہ کون ہوتے؟ وہ بغیر ٹوپی کے لوگ یا بغیر داڑھی کے لوگ ہوتے. کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ نماز پڑھا لیں گے؟ کہا نہیں، کہا پیچھے چلے جائیے. ایک عرصے تک قصہ چلتا رہا. لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تو کچھ عمل صحیح نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے عوام کو اختیار دیا، چودھری بنایا کہ بھائی اب تمہارا کام ہے. میں اعلان کر چکا ہوں ایک دفعہ، یہاں میری صف میں پہلی صف میں بغیر داڑھی والا بغیر ٹوپی والا کھڑا نہ ہو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کا لوگوں نے کہا جی مولوی صاحب آپ اپنا کام کرتے رہیے. تو پھر مجھے مجبوراً چودھری بننا پڑا. پھر مجھے اعلان کر کے کہ بھائی آپ پیچھے چلے جائیے، آپ کی مہربانی. کہا پھر میں نے دیکھا شاید اسٹاف کام کرے گا. جب اسٹاف نے بھی پہلو تہی کی، نظر انداز کیا، کہا چھوڑو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہوگا، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ امام صاحب کا مسئلہ ہوگا، ہمارا مسئلہ نہیں. کہا پھر میں نے دیکھا انتظامیہ حرکت میں آئے گی. جب انتظامیہ کو بھی میں نے سوتے ہوئے دیکھا، جب میں نے یہ حضرت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب میں نے اسٹاف کو بھی سوتے ہوئے دیکھا، جب میں نے عوام کو بھی اپنی کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر میری مجبوری تھی کہ میں کہا میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ پہلی صف والوں کو کچھ نہ کہوں. اس لیے کہ 35 آدمی 12 15 20 آدمی ادھر ہیں، 12 15 آدمی ادھر ہیں، 35 آدمیوں کی صف میں 16 17 ادھر 16 17 ادھر. کہا جب میں نے بہت عرصہ انتظار کیا کہ بھئی آہستہ آہستہ بغیر ٹوپی کے لوگوں کی بغیر داڑھی کے لوگوں کی نماز پہلی صف میں اہتمام ہونے لگا، پھر میں نے کہنا شروع کیا. تو ایک صاحب نے کہا غزہ ایسے تو یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. فرمایا ان سے کہو ابھی چھوڑ دیں. تو آدمی سمجھا تھا پتہ نہیں کیا جواب آئے گا. فرمایا ابھی چھوڑ دیں. کہا اس لیے کہ اگر میرے لیے نماز پڑھتے ہیں تو میری نماز پڑھنا شرک ہے، اور شرک فوراً چھوڑ دیں. کہ اگر اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو اصلاح کریں، صحیح ہو کر آئیں. کہ اگر اس لیے پڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں گے، کہا پھر خطرے کی بات ہے. تو کہا لوگ ایسے تو، کہا یہ بتاؤ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس بنیاد پر نماز پڑھنا چھوڑ دی. کہا جو اتنا کچا نمازی ہے اس کی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو صحیح بتانے پر نماز چھوڑتا ہو، جو صحیح پر غلط راستہ اختیار کرتا ہو، کہا ایسے نمازی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا مجھے تو آپ لوگوں نے چودھری بنایا ہے، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا، عوام نے اپنا کام چھوڑ دیا، اسٹاف نے اپنا کام چھوڑ دیا، انتظامیہ اپنا کام. کہا پھر امام کی ذمہ داری ہے ممبر سے نہیں کہے گا تو، اگر یہ بھی نہیں کہے گا تو کون کہے گا؟ یہاں سے بھی بات نہیں سنے گی.
سنی جائے گی تو کون گئی. میرے پاس یہاں پر 2-3-4 نمازی وہاں سے آئے, کہا یار مولوی صاحب پہلی دفعہ تو بہت برا لگا, بہت تکلیف ہوئی اور بہت گلٹی فیل ہوئی کہ بھرے مجمع میں, کہا پیچھے صف میں چلے جائیں. کہا پھر, کہا اب حضرت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ ممبر سے کبھی نہیں سنا تھا کہ ٹوپی کا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ ہے, تو داڑھی کا مسئلہ بھی کبھی کوئی داڑھی کا مسئلہ ہے. کہا کبھی ہمیں کسی نے بتایا نہیں. کہا میں نے کہا اب, کہتا اب الحمدللہ ساری نمازیں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ ہوتی, ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, اسے بٹھا دو یار, ہمیں نہیں پتا کیا تبدیلی آ رہی ہے. ہم مکلف ہے دوڑ لگانے کے, ہم مکلف ہے بات کرنے کے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. حق بات کے بتانے میں, سنجیدہ بات بتانے میں, کس کو فائدہ کس کو نقصان, کس کو اچھی کس کو بری لگی. ہم مکلف ہیں, غلام ہیں, ہم پابند ہیں, ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں, بندے ہیں. ہم پابند ہیں, ایک دوسرے کو صحیح بتا دیں. صحیح بتانے پر اچھی لگے بری لگے الراس والا ہے. کہا کئی لوگوں نے یہاں آنے کے کہا وہاں ایک دفعہ تکلیف ضرور ہوئی, اب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے وہاں نماز پڑھتا ہوں, سر اٹھا کے نماز پڑھتا ہوں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ. ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ سمجھانے کے. ایک اور بات بتاتا ہوں بات سمیٹنے سے پہلے. میرے بھائیو, پہلی صف کی قیمت ہے, پہلی صف کی قیمت ہے. پہلی صف قیمت مانگتی ہے, پہلی صف قیمت مانگتی ہے. ایک صاحب جوتے کی دکان پر باہر شوکیس میں لگے ہوئے جوتے ڈسپلے پہ لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بہت سنجیدہ سمجھدار اپروڈیٹ آدمی ہے, سائل نہیں, فقیر نہیں, ہلکا آدمی نہیں. کافی دیر ہو گئی, اندر سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک صاحب باہر شوکیس میں جوتے ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, بائیں دائیں آئیں بائیں شائیں. کچھ دیر کے بعد در سے آدمی آیا, کاؤنٹر سے آدمی کو بھیجا گیا کہ جاؤ ان سے کہو بھئی آپ اندر آ جائیے, فریش پیس آپ کو دیتے ہیں, ڈسپلے پہ تو لگے ہوئے ہیں, سمجھ میں آگے تو اندر آ جائیے. وہ صاحب اندر آ گئے. کہا کون سا؟ کہا یہ والا جوتا مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھا لگتا ہے, میرا جی چاہتا ہے, مجھے بہت پسند ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. تشریف رکھے, جوتا سائز یہ وہ میجرمنٹ کرنے کے بعد جوتے کم از کم شاید 40-45 ہزار روپے کا جوتا تھا. وہ 40-45 ہزار روپے کا جوتا دیکھنے کے بعد تو کہا بل بنوا دوں. کہا وہ کیا وہ کیش نہیں ہے, کارڈ؟ کہا نہیں کارڈ نہیں. کہا کیش نہیں ہے؟ کہا نہیں کیش بھی ہے. کارڈ؟ کہا کارڈ سے. کہا کارڈ بھی. تو کہا ہیں پیسے؟ کہا ہیں پیسے. کہا پھر کرنا کیا ہے؟ تو وہ خاموش. کہتے اچھا آپ بعد میں آ جائیے جب آپ کو تسلی ہو جائے, ہم کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر رہے کہ آپ نے ضرور 45 ہزار روپے کا جوتا لینا ہے, آپ اسے بلیک میلنگ نہ سمجھے, کوئی بات نہیں, باہر دیکھتے کوئی, آپ چلے جائیے, جب پیسے ہو جب آ جائیے گا. اگر لے جائیں بدلنا, پیسے دے کے جائیں, بدلنا چاہیں بدل لیجیے گا, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو. اس صاحب کی حالت کیفیت دیکھ کے پریشانی ہوئی کہ بھئی شاید یہ پریشرائز ہو کر شاید 45 ہزار روپے لگا کر. کوئی مسئلہ نہیں, آپ ابھی جانا چاہیں چلے جائیں, لیکن پیسے تو ہیں. کا پیسے ہیں, کیش کا کیش بھی ہے, کا کارڈ بھی ہے. تو کہا پھر کیا چاہ رہے ہیں؟ کسٹمر پھر خاموش. کہا فری تو نہیں چاہ رہے؟ اب بھی خاموش. تو سمجھ میں آ گئی فری چاہ رہے ہیں, برکت کے لیے. 45 ہزار کا جوتا برکت کے لیے. تو کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ سنجیدہ پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں, پیسے آپ کے پاس ہیں, کارڈ آپ کے پاس ہے, اور لینا بھی چاہتے ہیں, آپ نے ہمارے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ضائع کیا. کہا مجھے پسند بہت ہے جوتا, مجھے شوق بہت ہے اس جوتے کا, بہت دن سے ڈھونڈ رہا تھا, آپ کے پاس مل گیا. کہا دیکھیں آپ فرما رہے ہیں آپ کو پسند ہے اور آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کا جی چاہتا ہے یہ جوتا لینے کے. اگر آپ کو پسند ہے اور آپ قیمت نہیں دینا چاہتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, پسند نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کو پسند ہے تو قیمت دیجئے, اور قیمت نہیں دینا چاہتے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں, پسند نہیں ہے آپ کو. تو میرے بھائیو, پہلی صف کے آدمی کا جی چاہتا ہے, اسے پسند ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں, لیکن قیمت نہیں دوں گا, فری آف کاسٹ پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. جس معاشرے میں جوتا فری نہیں ملتا وہاں پہلی صف کا ثواب فری میں لینا چاہتے ہیں, کوئی قیمت ادا نہ کریں اس کی. جوتے جیسی چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے. آدمی اپنی دکان سے عزت سے فارغ کر دیتا ہے, جب پیسے ہوں جب لینا چاہے جب آ جائیے. یہ پہلی صف کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس کا جی چاہے بغیر ٹوپی کے, جس کا جی چاہے جس حلیے میں آ جائے. یہ صدیق اکبر کی صف ہے, یہ عمر فاروق کی صف ہے. اگر امام کا وضو خطا ہو گیا اور مؤذن صاحب بھی جگہ پہ نہ ہوئے اور نائب امام صاحب بھی آگے پیچھے ہوئے, تو پیچھے صف جو کھڑا ہوگا اسے امام آگے کرنے کا پابند ہے, تاکہ سب کی نماز خراب نہ ہو. اور اس نے بھی اگر نماز, اس کے بھی ڈکنے ڈھکے ہوئے ہو, اس کی بھی ٹوپی جیب میں ہو, گاڑی کے ڈیش بورڈ میں ہو, اور اسے بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھنی آتی ہو, اور وہ بھی نماز پڑھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو,
تو میرے بھائیوں پہلی صف کا شوق علیحدہ ہے، قیمت علیحدہ ہے. قیمت کے بغیر یہ شوق ادا نہیں ہو سکتے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. تو اس واسطے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، میرے پاس آخری معمہ، آخری حل یہ ہے کہ پھر میں ہاتھ جوڑوں، پہلے ہاتھ جوڑوں اور پھر درخواست کروں کہ میں 3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، 5 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، 17 نمازیں ہو گئی آپ کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ اپنی جگہ پر ڈگر پہ قائم ہیں. پھر میں مجبور ہوں گا 17-18 نمازوں کے بعد کہ آپ پچھلی صف میں چلے جائیے. آپ پہلی صف کو کوالیفائی نہیں کرتے، آپ پہلی صف کے نمازی نہیں ہیں، شرعاً، اخلاقاً، قانوناً. اگر مجھے کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑی آپ کی نماز سنبھالنے کے لیے اور میرے پیچھے 6 آدمی نہ ہوئے، مجھے کوئی مسئلہ یاد نہ ہوا نماز میں ختم ہونے کے بعد، میں کس سے پوچھے مڑ کے پوچھوں کبھی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی ہمیں کیا پتا ہوئی نا، آپ جانو. آپ صحابہ کیا، حضور علیہ السلام کیا 6 سے 8 مفتی کھڑے ہوتے تھے پیچھے کہ کوئی نماز، اس لیے کہ نماز اہم تھی. میرے یہاں نماز اہم نہیں رہی، میرے معاشرے میں نماز ایکسرسائز بن گئی ہے. اس لیے آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی کہیں کھڑا ہو، کوئی کہیں کھڑا ہو. اس لیے الامان والحفیظ میرے بھائیوں بہت ادب سے درخواست ہے، اسے آپ ہلکا نہ لو، ہلکا نہ لو. دیکھو ہم جس دہانے پر پہنچ گئے ہیں، ہم جہاں پہنچ گئے ہیں، یہ دین کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بندر بانٹ ہے، ایک لقمہ ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، اور جس کا حصہ ہے وہ فارغ ہو گیا. ایک دفعہ اس کے لقمے سے لے لیا، ایک دفعہ اس کے. کم از کم پہلی صف میں تو ایسا نمازی ہو کہ جو وضع قطع کے اعتبار سے اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہا مولوی صاحب کیا کروں، یہ کروں، کوالیفائی کیجئے، کیا کروں، اہتمام کیجئے. یہ کوئی اصول ہے دنیا میں؟ کبھی بچہ فیل ہو گیا تو کیا کرے؟ چھوڑ دے میڈیکل، پری میڈیکل چھوڑ دے. ایک صاحب 3 4 5 دفعہ کہا میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے جہاز اڑانا ہے، 2 دفعہ فیل ہو گیا، تیسری دفعہ میں پاس ہو گیا اور چوتھی دفعہ میں ریزائن کر دیا. کہا میں نے طے کیا تھا جہاز کو فضا میں بلند کرنا ہے، میری قسم پوری ہو گئی. کہا یار آپ عجیب آدمی. کہا نہیں، میری انا کا مسئلہ تھا، میں نے کوالیفائی کرنا ہے، میں نے جہاز اڑانا ہے. تو کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوالیفائی نہ کرے تو اپنے فیلڈ اور سبجیکٹ چھوڑ دیتا ہے؟ مجھے اور آپ کو کم از کم پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی حادثاتی بنیاد پر، اس لیے کہ یہاں سے بات چلے گی تو پیچھے کو جائے گی، پیچھے سے بغیر ٹوپی اور ٹخنوں کو ڈھک کر اور بغیر وضع قطع کے اب پہلی صف پہنچ گئی ہے. اب میں اور آپ پہلی صف میں پہنچ گئے ہیں، اگر یہاں سے واپس نہیں دھکیلیں گے، نہیں سمجھائیں گے، نہیں بتائیں گے اور نہیں کنوینس کریں گے، نہیں کاؤنسلنگ کریں گے تو یہ پھر کل کو امام یہ حرکتیں کر رہا ہوگا، یہ حرکتیں امام کر رہا ہوگا. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آپ بہت اچھے آدمی ہیں، داڑھی آپ کی، ٹوپی آپ کی، آپ سگریٹ پیتے ہیں. کہا کوئی بری بات ہے؟ میں کہا اچھا مجھے پیتے دیکھ لو گے پھر نماز پڑھو گے؟ جب ایک داڑھی ٹوپی والے کے لیے سگریٹ بری نہیں ہے تو کیا آپ نے کبھی کسی امام کو باقی رہنے دیا اس مسجد میں؟ کبھی امام صاحب سگریٹ پیتے ہیں کہ بھائی جتنے مسلمان امام صاحب اتنے مسلمان میں اور آپ. امام کا دین اور ہے، میرا دین اور ہے. تو بھائی بہت 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 ادب کے ساتھ درخواست ہے، بہت ٹھنڈے دل سے اسے سوچئے. مضمون کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ الرحمن میں اپنے کمی کوتاہی کی وجہ سے سمیٹ نہیں پاتا اس ساری چیزوں کو، پھر اگلی دفعہ پہ چلی جاتی ہے بات. تو بھائی جب تک یہ مضمون باقی ہے یہ پلس مائنس وقت اوپر نیچے ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ مضمون بھی چلے گا جب تک یہ مضمون چل رہا ہے، اور پلس میں بہت سمیٹنے کے بعد بھی پھر بھی 2-4 چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر کوئی رابطہ ہو جاتا ہے، پھر دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں اس دفعہ کتابوں سے دائیں بائیں سے جمع ہو گئی ہیں اگلے جمعے میں سمیٹ لیں. پھر کوئی فون آ جاتا ہے، پھر کوئی نئی چیز دماغ میں چلنے لگتی، اوہو مجمع کی یہ ضرورت ہے، مجمع تو یہ سوال کر رہا ہے، لوگوں کو تو یہ پریشانی ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کو سوچنے لگتے ہیں، پھر اس کی دلائل جمع کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اوہو فلاں ایک صاحب کا فون آ گیا، وہ یہ کہہ رہے تھے. اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی ضرورت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا مائنڈ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا ذہن کیا ہے. تو بھائی اس لیے یہ جتنی چیزیں بڑھتی ہیں یہ آپ کے سوال پوچھنے پر، میری اصلاح کرنے پر اور مجھے فون کرنے پر یہ چیزیں پھر دماغ میں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی جب تک یہ مضمون چل رہا ہے
اس وقت تک بھی اہتمام کی اور اس کے بعد بھی، اس لیے کہ جب یہ مضمون ختم ہو جائے گا تو میرے بھائیو یہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ جب رمضان آئے گا تو مضمون شروع ہو جائے. یہ مضمون کبھی سال میں ایک آدھ دو دفعہ، 2-4 سال میں، 3-4-5 سالوں کے پہلے یہ مضمون شروع ہوا تھا، پھر اس دفعہ کچھ چیزیں مسائل ہونے لگے تو پھر اس کا اہتمام کی ضرورت ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.